اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ سورۃ مزمل کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مزمل کے لقب سے پکارتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، رات کو اٹھا کیجئے، الا قلیلا مگر کم، یعنی عبادت کیا کیجئے، رات میں قیام کیجئے لیکن کم۔ فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ بڑھا دیجئے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے۔ لہٰذا یہ رات کے قیام سے متعلق، عبادت سے متعلق ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بظاہر نماز تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ رات کو اٹھ کر نماز تہجد جو ہے وہ ادا کیجئے۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ بتا رہی ہے کہ نماز تہجد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ فرمایا جا رہا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب آپ پر ہم ایک بھاری حکم ڈالنے والے ہیں۔ کیونکہ ایک بھاری حکم ڈالنے والے ہیں، ایک ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، اور علماء نے فرمایا ہے، مفسرین قرآن نے فرمایا ہے کہ اس ذمہ داری سے مراد اعلان رسالت ہے۔ رات کو اللہ کو عبادت و تلاوت کے ذریعے عظیم ملکوتی طاقت سے گہرا ربط قائم کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر ایک سنگین ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ یہ عبادت کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ پر ایک ذمہ داری اور سنگین ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، ایک وحشی قوم کو انسان بنانے کے لیے، ایک ناخواندہ قوم کو تہذیب دینے کے لیے، ایک تاریک معاشرے کو روشن بنانے کے لیے، ایک ہٹ درم قوم کو صرف حق سمجھانے اور گمراہوں کو رائے حق دکھانے کی ذمہ داری، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ چونکہ اس ذمہ داری کا تعلق ایک مشرک قوم کے معبودوں اور ان کے مقدسات کو یکسر مسترد کرنے کے ساتھ مربوط ہے، اس لیے اس کا رد عمل بھی نہایت شدید اور سنگین ہونے والا ہے۔ چنانچہ مروی ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بہار میں روایت ملتی ہے، فرمایا اتنی اذیت مجھے دی گئی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مولا نے ان کے بتوں کو جو ہے برا بھلا کہا تھا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے مولا کو انتہائی تکلیفوں سے گزارا، کبھی زبان کی تکلیف، کبھی ہاتھوں کی تکلیف، ہر صورت میں انہوں نے حضور کو تکلیفیں پہنچائیں۔ تو کیونکہ تکلیفوں سے گزرنا ایک ذمہ داری ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی تیاری کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ربط قائم کرنے کے لیے، اپنے روحانیت میں اضافے کے لیے، آپ جو ہے اپنے ثبات قدم کو بڑھانے کے لیے، استقلال مزاجی کے لیے کیا کریں؟ رات کو اٹھ کر عبادت سر انجام دیا کریں۔ ان آیات سے اور اس آیت کو جب ملا کر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز تہجد کتنی زیادہ اہمیت والی چیز ہے کہ انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور دشمن کے مقابلے میں انسان کو طاقت اور پاور عطا کرتی ہے۔ اس اگلی آیت میں فرما رہا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، پھر اس رات کے اٹھنے کا فائدہ بتایا جا رہا ہے۔ رات کا اٹھنا ثبات قدم کے اعتبار سے زیادہ محکم اور سنجیدہ کلام کے اعتبار سے، گفتگو انسان کرتا ہے، ہم انسان غلطیاں کرتے ہیں گفتگو میں، اور ہماری گفتگو فضول ہوتی ہے، اس میں حکمت نہیں ہوتی، دانائی نہیں ہوتی، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ثبات قدم کے اعتبار سے اور سنجیدہ کلام کے اعتبار سے
زیادہ موزوں ہیں۔ رات میں اٹھو گے ثبات قدم بھی ملے گا اپنے مشن میں، اور آپ کی جو ہے زبان اس پر کلمات حکمت جاری ہوں گے۔ رات کو اٹھنا ناشیۃ اللیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ناشیۃ اللیل یعنی رات کی بیداری، لہذا اس کے بارے میں تفصیلاً ہم نہیں کہنا چاہتے، لیکن کہا گیا ہے کہ موت جو ہے نیند جو ہے اخل موت، نیند جو ہے وہ موت کی بھائی ہے، نیند موت کا بھائی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ناشیۃ اللیل، رات میں دوبارہ کیا کریں، بیدار ہوں، زندگی پائیں اور اٹھیں، اور کیا کریں، ناشیۃ اللیل، رات کو اٹھ کر قیام کریں۔ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں معصوم اماموں سے یہ روایت ہے کہ ہی القیام فی آخر اللیل الی صلاۃ اللیل، یہ ناشیۃ اللیل سے مراد رات کے آخری حصے میں نماز شب کے لیے اٹھنا ہے۔ رات کو روح میں صفائی، عقل کو فراغت، ذہن کو سکون اور ضمیر و وجدان کو مطلوبہ فضا میسر آتی ہے، اس لیے رات کو اٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے اپنے پیارے نبی کو۔ اور اس اگلی آیت میں فرماتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو آپ کے لیے بہت سی مصروفیات ہیں، اس لیے آپ اللہ سے تعلق، گہرا ربط اور اس طرح کی مناجات، اس طرح روحانیت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی بہت ساری مصروفیات ہیں دن میں، اور وہ ذمہ داریاں آپ پر شریعت نے ڈالی ہیں۔ لہذا رات میں اٹھ کر عبادت کیجئے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ آپ دن میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوں اور رات میں اپنے پروردگار کے حضور اس کی تسبیح و تعلیل کریں، اس کی عبادت سر انجام دیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کے لیے ثبات قدم بنے گی۔ یہ نماز تہجد جو ہے یہ آپ کے زبان پر کلمات حکمت جاری کرے گی۔ اس سورۃ مزمل کی لگاتار 8 آیات جو ہیں نماز شب کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیام الرجل فی اللیل عن فراشہ یرید بہ لوجہ اللہ ولا یرید بہ غیرہ، اس رات کے وقت اللہ کا ذکر کرنا، اور یہ جو آیت کہہ رہی ہے اس سے مراد فرماتے ہیں رات میں اٹھ کر قیام کرنا، لیکن اس قیام کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، نہ کہ اللہ کے غیر کی رضا ہو۔ تو اس کا فائدہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ ثبات قدم بھی ملے گا اور آپ کی زبان پر کلمات حکمت جاری ہوں گے، سنجیدہ کلام ہوگی۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے آپ کو چاہیے کہ رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کیا کریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنی عظیم عبادت ہے، کہ اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ اگر تو نے میرے ساتھ ربط کو قائم رکھنا ہے، اس کو گہرا کرنا ہے، ثبات قدم چاہیے، سنجیدگی چاہیے، کلمات حکمت چاہیے، اور دشمن کے مقابلے کے لیے طاقت اور پاور چاہیے، تو رات کو اٹھ کر میری عبادت کیا کرو، نماز تہجد ادا کیا کرو۔ اب ہمارا اس اگلا موضوع یہ ہے کہ نماز تہجد سے انسان محروم کیوں ہوتا ہے؟ ہم کوشش بھی کرتے ہیں بعض اوقات اور پھر بھی نماز تہجد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ماہ رمضان میں انسان اٹھا ہوا ہوتا ہے، بیدار بھی ہوتا ہے، پھر بھی نماز تہجد سے محروم ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں چند احادیث تلاوت کروں گا، جس سے نتیجہ ملے گا کہ ہم کیوں محروم ہوتے ہیں، یہ نعمت ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتی۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں ان الرجل یذنب الذنب فیحرم لذلک صلاۃ اللیل، مولا فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کے گناہ جو ہے وہ عبادت سے انسان کو محروم کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں معصوم
کہ گناہ کتنا جلدی اثر کرتا ہے. ان العمل السیئ اسرع فی صاحبہ من السکین فی اللحم. مولا فرماتے ہیں جتنا تیز چھری ایک موٹے گوشت میں جلدی سے اتر جاتی ہے اس سے زیادہ جلدی گناہ جو ہے وہ انسان پر اثر کرتا ہے اس کی توفیقات کو سلب کرنے میں. اس کی مزید وضاحت مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس فرمان سے ہوتی ہے. جب ایک شخص حضرت کی خدمت میں آیا اور عرض کی مولا قد حرمت صلاۃ اللیل، مولا نماز شب کی توفیق سے محروم ہو گیا ہوں، نماز شب پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری توفیق سلب ہو گئی ہے، میں نماز شب پڑھ نہیں سکتا. تو اس کے جواب میں مولا نے فرمایا انت رجل قد قیدتک ذنوبک، انت رجل، تو وہ شخص ہے، تو وہ انسان ہے، قد قیدتک ذنوبک، جس کے ہاتھ پاؤں کو کیا ہو گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے، ذنوبوں کا، تیرے گناہوں کی وجہ سے، تیرے گناہوں نے تیرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا ہے. تو پہلا ہمارا موضوع یہ تھا کہ نماز شب کی اہمیت کیا ہے. نماز شب کی اہمیت سورۃ مزمل کی لگاتار 8 آیتیں جو ہم بتا رہے ہیں کہ نماز شب کتنی اہمیت کی حامل ہے. خود رسول اکرم کو حکم دیا جا رہا ہے. اور دوسرا حصہ ہمارا یہ تھا کہ ہم نماز شب سے محروم کیوں ہوتے ہیں، تو ہمارے گناہ جو ہیں وہ نماز شب سے ہمیں محروم کرتے ہیں. جس طرح اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ نماز شب ادا کرو، روحانیت کے لیے، تقوی کے لیے، ثبات قدم کے لیے، کلمات حکمت کے لیے، سنجیدگی کے لیے، سنجیدہ کلام کے لیے. اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہونہار، اپنے عظیم، اپنے لائق اور نیک شاگرد، اپنے صحابی، اپنے بھائی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھی نصیحت و وصیت فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی علیک بصلاۃ اللیل، یا علی علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل. یہ 3 دفعہ فرمایا کہ اے علی آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ نماز تہجد ادا کرو، اے علی آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ نماز تہجد ادا کرو. تو یہ نماز تہجد کی فضیلت اور اہمیت ہے. اب کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، کچھ فوائد تو قرآن نے بیان کیے ہیں، کچھ علماء نے احادیث سے استفادہ کرتے ہوئے بیان فرمائے ہیں. نماز شب جو ہے اس کے بارے میں پہلا فائدہ بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں یہ کہ اسباب سعادت، یہ سعادت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اگر کوئی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، خوش بختی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے نماز تہجد ادا کرنی چاہیے. فرماتے ہیں تقویت انسان، اگر کوئی انسان تقویت چاہتا ہے تو نماز شب کے علاوہ تقویت نہیں پا سکتا، تقوی نہیں پا سکتا. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ اس کے بعد فائدہ یہ ہے کہ نماز شب جو ہے وہ نور ایمان کا باعث بنتی ہے، انسان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے، نور ایمان کا باعث بنتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو فائدہ انسان ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ میرا وہ فائدہ ہو، فرماتے ہیں کہ رزق کی وسعت کا باعث بنتی ہے. بلکہ بعض جگہ پر تو یہ بھی فرمایا گیا معصومین کی طرف سے کہ اگر کوئی بندہ نماز تہجد ادا کرتا ہے اور وہ پھر بھوکھا ہے اور کہتا ہے میں بھوکھا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز شب بھی پڑھتا ہو اور اس کے رزق میں وسعت نہ ہو. اور پھر فرماتے ہیں سلامتی انسان کا باعث ہے، یہ نماز تہجد جو ہے انسان کی سلامتی کا باعث بنتی ہے، انسان کو حادثات سے محفوظ رکھتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے والے رستوں میں سے سب سے تیز رستہ نماز تہجد ہے. پہلا سبب جو ہے وہ نماز تہجد ہے. اور پھر معصوم علیہ السلام سے استفادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ تقرب خدا اور پسندیدگی خدا کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور انسان چاہتا ہے کہ اس کی عبادت میں لذت ہو، جیسا کہ معصومین نے دعائیں بھی فرمائی ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں میں، عبادت میں لذت عطا فرما، مٹھاس عطا فرما، لطف و سکون عطا فرما. تو یہ اس کا بھی باعث بنتی ہے. امید کرتے ہیں کہ خداوند کریم ہمیں ان الفاظ، ان آیات، ان روایات کے ذریعے ہماری توفیقات میں اضافے کا
ذریعہ قرار دے، اور خداوند کریم اس ماہ رمضان المبارک میں، اس مبارک لمحات کے صدقے میں خداوند کریم ہمیں نماز شب کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز شب ماہ رمضان میں اپنے آپ کو عادی بنانا آسان ہے، بلکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ضروری ہے کہ نماز تہجد، نماز شب ماہ رمضان میں سحری کے وقت پڑھے، تاکہ اس کو اس کی عادت ہو، اور ماہ رمضان خود جو ہے وہ تربیت نفس اور خودسازی کا ایک بہترین ذریعہ اور مشق ہے۔ تو نماز تہجد کے ذریعے ہم اس مشق کو مزید تیز کر سکتے ہیں اور اپنے نور ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں اور خدا کے ساتھ ربط کو بڑھا سکتے ہیں۔ خداوند کریم اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہمیں نماز تہجد کی نعمت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔